اس کہانی دہشت زدہ کا یہ چھٹا پارٹ ہے۔ پچھلے 5 پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویل ٹال کے معزز ناظرین، تو چلیے بڑھتے ہیں چھٹے پارٹ کی طرف۔ چھتری والی قبر دور سے نظر آ رہی تھی۔ میں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان سے گزرتا چھتری والی قبر کے پاس آ کر قبر کے شگاف کے پاس بیٹھ گیا۔ قبر میری دیکھی بھالی تھی، مجھے اس سے کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں قبر میں اتر گیا۔ مجھے ایک رات کے لیے کھوپڑی قبر کے اندر رکھنی تھی۔ بقول کامنی نرتکی کے قبر کے اندر کھوپڑی کی حفاظت اس طلسم نے کرنی تھی جو کامنی نے منتر پڑھ کر کھوپڑی پر پھونکا ہوا تھا۔ میں نے کھوپڑی کو قبر کے اندر سرہانے کی جانب کونے میں رکھ دیا اور واپس آ گیا۔ کامنی نے کہا تھا کہ ایک بار چھتری والی قبر کے اندر کھوپڑی پہنچ گئی تو پھر بڑے سے بڑا جادوگر بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے گا۔ ہوٹل میں واپس آتے آتے شام ہو گئی۔ باہر سخت سردی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں پھر بھی کچھ سکون تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں لحاف اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر کسی جادوگر یا کھوپڑی کی بدرو کا کوئی منتر چل گیا تو کہیں کھوپڑی غائب نہ ہو گئی ہو۔ کافی دیر تک میں یہی سوچتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ سونے سے پہلے میں نے صبح کے 4 بجے کا الارم لگا دیا تھا، کیونکہ کامنی نے کہا تھا کہ دوسرے دن منہ اندھیرے جا کر کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیاں نکال لینا اور کھوپڑی کو وہیں قبر میں دفنا دینا۔ صبح کے ٹھیک 4 بجے الارم نے مجھے جگا دیا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، سر پر اونی ٹوپی جمائی اور گوروں کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ میں نے ایک مقامی دکان سے راج مزدوروں والی چھوٹی کانڈی خرید لی تھی تاکہ اس کی مدد سے قبر کے اندر زمین کھود سکوں۔ کانڈی میرے لمبے گرم کوٹ کی جیب میں تھی۔ پہاڑی راستوں پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں دونوں ہاتھ گرم اور کوٹ کی جیبوں میں دیے قبرستان کی طرف چلا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل تھے، سرد ہوا چل رہی تھی۔ راستے کا مجھے پتہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر کے پاس پہنچ کر قبر کے شگاف کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اوور کوٹ اتار کر باہر رکھ دیا، ماچس کی تیلی جلا کر اندر روشنی ڈالی۔ کھوپڑی قبر کے لحد میں اسی طرح پڑی تھی جس طرح میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ میں قبر کی لحد میں اتر گیا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیاں نکال کر جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد کانڈی کی مدد سے قبر کے اندر سرہانے کی جانب زمین کھودنی شروع کر دی۔ زمین سخت تھی۔ 1.5 فٹ گڑھا کھودتے کھودتے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ مجھے سورج نکلنے سے پہلے کھوپڑی کو قبر میں دبا دینا تھا۔ جب قبر میں سوراخ گہرا ہو گیا تو میں نے کھوپڑی نیچے لے جا کر رکھ دی اور اوپر سے مٹی ڈال کر گھڑے کو بند کر دیا۔ اس کے اوپر باہر سے روڑے پتھر خشک پتے لا کر ڈال دیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کھوپڑی قبر میں دفن کرنے لگا تھا تو میری کانوں نے کسی کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ یہ آواز بڑی دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جو بدرو اس کھوپڑی کے پیچھے لگی تھی یہ اسی کی چیخ تھی۔ وہ چھتری والی قبر سے دور دور پھر رہی تھی۔ قبر میں آ کر کھوپڑی اٹھا کر لے جانے کی اس میں نہ تو ہمت پڑ رہی تھی اور نہ اس کے پاس کامنی کے پھونکے ہوئے منتر کا توڑ تھا۔ کھوپڑی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد میں ہوٹل واپس آ گیا۔ وقت ضائع کرنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ مجھے شکر والی پڑیاں لے کر جلد سے جلد اپنی بیمار بہن کے پاس واپس لاہور پہنچنا تھا۔ پہاڑ کا سیزن ختم ہو چکا تھا۔ پنڈی تک لاری دیر دیر بعد رکتی تھی۔ دوپہر کے بعد مجھے ایک لاری مل گئی۔ میں راولپنڈی آ گیا۔ یہاں ٹرین سے لاہور پہنچ گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ والد صاحب گھر پر ہی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر سے میں دوائی لے کر آ گیا ہوں۔ اس کا شمار راولپنڈی کے مشہور ڈاکٹروں میں ہوتا ہے۔ وہ مریض کو مرض کی پوری تشخیص کرنے کے بعد دوائی دیتا ہے۔ پھر میں نے جیب سے پڑیاں نکال کر دکھائی اور کہا، ڈاکٹر نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ دوائی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ گھر جا کر پانی کے ساتھ مریضہ کو کھلا دینا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اسے شفا ہو جائے گی اور اس بیماری سے اسے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ والدہ اور والد بڑے خوش ہوئے۔ آسمہ بہن اپنے کمرے میں کمبل اوڑھ کر پلنگ پر لیٹی تھی۔ میں، والد صاحب اور والدہ ہم تینوں اس کے پاس گئے۔ میرے ہاتھ میں وہ پڑیا تھی۔ میں نے جو باتیں والدہ صاحبہ اور والد صاحب کے سامنے کی تھی آسمہ بہن کے سامنے بھی دہرایا اور کہا، دوائی پانی کے ساتھ پی لو، انشاءاللہ تم بالکل تندرست ہو جاؤ گی۔ بہن بے حد کمزور ہو گئی تھی۔
والدہ نے اسے سہارا دے کر پلنگ پر سیدھا کیا اور اس نے پڑیا آسما کو دے کر کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ دوائی بڑی میٹھی ہے۔ آسما نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اداسی ہی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آسما نے پڑیا میں جو چٹکی پر شکر تھی اسے منہ میں ڈال کر اوپر سے پانی کے 3-4 گھونٹ پیے۔ عین اسی وقت جب آسما دوائی پی چکی تو کمرہ کسی عورت کی بھیانک چیخ سے گونج اٹھا۔ میں بھی اپنی جگہ پر کانپ گیا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا کہ کسی پر اس چیخ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے، بلکہ چیخ کی بھیانک آواز سے گھبرا کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو والدہ نے کہا، کیا بات ہے سلیم؟ میں نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی جان، آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا۔ ثابت ہو گیا تھا کہ کمرے میں کسی عورت کی بھیانک چیخ ضرور بلند ہوئی تھی، مگر اسے سوائے میرے وہاں موجود کسی اور شخص نے نہیں سنا تھا۔ اس کی وجہ میری سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کامنی نرتکی کے ترسمی منتروں سے ہوا ہو، لیکن اس چیخ سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ کھوپڑی کی بدبو دفع ہو گئی ہے۔ اس کی آخری بھیانک چیخ تھی ہے۔ ترسمی دوائی پینے کے 2 گھنٹے بعد آسما نے مجھ سے کہا، بھائی اس دوائی سے مجھے اپنے اندر ایک قسم کی توانائی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، آسما بہن، اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اب یہ بیماری آئندہ تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گی۔ میں رات کو خالد کے گھر اس سے ملنے چلا گیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں ڈاکٹر سے مل کر لاہور واپس آ گیا تھا، لیکن اس ڈاکٹر کے دوسرے بھائی سے ملاقات کرنی بہت ضروری تھی کیونکہ دوائی پنڈی والے ڈاکٹر نے ہی دینی تھی۔ خالد نے پوچھا، کیا دوائی مل گئی؟ میں نے کہا، مل بھی گئی اور آسما بہن کو اس کی خوراک بھی پلا دی ہے، اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آسما کی حالت دوائی کی ایک ہی خوراک سے پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ اس دوائی سے میں اپنے اندر ایک طاقت محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے سلیم، ہماری بہن نے بڑی اذیت برداشت کی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ میں نے خالد کو کچھ نہیں بتایا کہ میں دبئی کی بجائے کھنڈوا گیا ہوا تھا اور مجھے آکاش کی کامنی نے یہ دوائی دی تھی۔ میں خالد کو سب کچھ ضرور بتا دیتا، مگر سب سے پہلے چھتری والی قبر کے مردے نے خبردار کیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، اور دوسری یہ، کامنی نرتکی نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر کے اور کسی کے آگے اس کا ذکر نہ کروں۔ میں چھتری والی قبر کے مردے اور پراسرار کامنی نرتکی کی ہدایت پر پورا عمل کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنی بہن کی زندگی بڑی عزیز تھی، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ میں نے والد صاحب کے ساتھ اکبری منڈی میں دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ آسما کی حالت روز بروز اچھی ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ جو پہلے زرد ہوتا تھا اب سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اس کی سر دردی بھی جاتی رہی تھی، اسے بھوک بھی خوب لگتی تھی۔ ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ آسما پر دوبارہ دورہ نہ پڑا۔ وہ پوری طرح صحت مند اور حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے پڑے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایک پرائیویٹ کالج میں داخلہ بھی لے لیا تاکہ وہ مزید آگے تعلیم حاصل کر سکے۔ میری بہن کے صحت مند ہو جانے سے ہمارے گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ والد صاحب، والدہ تو بہت ہی خوش اور مطمئن تھے کہ آسما کو ایک لاعلاج بیماری سے نجات مل گئی ہے جو بڑی تیزی سے اسے موت کی وادیوں میں لیے جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میری عبرت انگیز داستان حیات کا تعلق اس زمانے سے ہے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان کی تحریک شروع ہو چکی تھی اور ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے قیام کے لیے جوش و خروش سے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی۔ جو علاقہ پاکستان کہلاتا ہے وہاں ہندو سکھ بھی آباد تھے، ان کے مندروں کی پوجا پاٹ ہی ہوتی تھی۔ اس طرح 3 برس گزر گئے۔ آسما کو پھر کبھی دورہ نہیں پڑا تھا، وہ پوری طرح صحت مند ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد والد صاحب اور والدہ صاحبہ حج کے لیے مکہ مکرمہ چلی گئی۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ والدہ مکہ مکرمہ میں شدید علیل ہو گئی اور انتقال کر گئی۔ انہیں وہیں حجاز میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد والد بھی بیمار رہنے لگے، اب وہ باہر بھی کم جاتے۔ میں نے ہی کاروبار سنبھال لیا تھا۔ ایک روز والد صاحب کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے
عورت کا سارا کاروبار میرے اکیلے کے بس میں نہیں تھا۔ میرا دوست خالد ان دنوں بیکار تھا۔ میں نے اسے اپنی دکان کا مینیجر بنا دیا۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔ آسمہ بہن کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ وہ اپنے گھر میں بڑی خوش و خرم رہ رہی تھی۔ میں اپنے آبائی گھر میں آ چکا تھا۔ ایک روز بہن آسمہ اپنے خاوند کے ساتھ آبائی گھر میں آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لوں۔ مجھے کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ 1 سال کے بعد شادی کروں گا۔ آسمہ بہن اور میرے دوست خالد نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں سن 1946 کے اواخر کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی تحریک اپنے پورے عروج پر تھی۔ انگریزوں نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا اور اب صرف انگریز حکومت کی طرف سے ایک اعلان کی ضرورت تھی۔ ہندو اور سکھ جماعتیں پاکستان کی سخت مخالفت کر رہی تھی، لیکن انگریز حکومت پاکستان کا جائز مطالبہ تسلیم کر چکی تھی۔ ابھی سکھوں کے مہان لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے پاکستان کی مخالفت میں پنجاب اسمبلی کے باہر تلوار نہیں لہرائی تھی، لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے قتل عام کی اندر ہی اندر منصوبہ بنانے شروع کر دیے تھے۔ آسمہ کے پراسرار بیماری والے واقعات کو 2.5-3 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد آسمہ پر کبھی دورہ نہیں پڑا تھا اور میرے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی آسیبی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں کھنڈوا کے مرن گھاٹ والی کامنی نرتکی کو تقریباً بھول چکا تھا۔ کبھی کبھی اس کا خیال آ جاتا تھا۔ اپنے دوست خالد کو میں نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی کہ آسمہ بہن کو راولپنڈی کے ڈاکٹر کی دوائی سے آرام نہیں آیا تھا، بلکہ کھنڈوا کے مرن گھاٹ کھنڈر میں رہنے والی آسیبی عورت کامنی نرتکی کی مدد سے اسے 45 چڑیل کی ہلاکت خیز آسیب سے نجات ملی تھی۔ میں چونکہ سارا دن اپنی اکبری منڈی والی دکان پر بیٹھا رہتا تھا اور چلنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، اس لیے والد صاحب کے بعد میں نے بھی اپنی یہ عادت بنا لی تھی کہ صبح منہ اندھیرے دریائے راوی کی طرف سیر کرنے نکل جاتا تھا۔ ہمارا آبائی مکان بھی اکبری منڈی میں ہی تھا۔ میں منہ اندھیرے اذان کے وقت سیر کرنے دریا پر چلا جاتا۔ موسم گرمیوں کا تھا تو وہیں دریا پر نہاتا اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی گھر واپس آ جاتا۔ یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اب تو راوی روڈ اور دریا کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے دریا پر ہندو مرد اور ہندو سکھ عورتیں بھی نہانے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ دریائے راوی کے اس طرف والے کنارے پر اس زمانے میں ایک چھوٹا سا مندر ہوا کرتا تھا۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے وہ دریا برد ہو گیا اور اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہ چھوٹا سا مندر دریائے راوی کا ذخیرہ گزرنے کے بعد دریا کنارے ہوا کرتا تھا۔ صبح میں سیر کرنے وہاں سے گزرتا تو مندر میں سے عورتوں مردوں کے بھجن کرنے اور چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ہمارے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے مندروں میں ہندو لوگ پوجا پاٹ کیا ہی کرتے تھے، گھنٹیاں بھی بجائی کرتی تھی۔ میرا دوست خالد مصری شاہ کے علاقے میں رہتا تھا۔ صبح وہی اکبری منڈی آ کر دکان کھولتا تھا۔ میں بعد میں دکان پر آتا تھا۔ اس زمانے میں انارکلی اور اکبری منڈی کی دکانیں صبح ہی کھل جایا کرتی تھی۔ آج کامران کی تاریخی عبارت دری بھی دریا کے کافی اندر چلی گئی ہے۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ بارہ دری دریا کے اس کنارے پر ہوا کرتی تھی اور اس بارہ دری کے قریب ہی ٹاہلی کے درختوں کے ذخیرے میں کسی تاریخی عمارت کا ویران شکستہ کھنڈر ہوا کرتا تھا۔ لوگ اس کھنڈر کی اینٹ پتھر اٹھا کر لے گئے تھے۔ اب صرف کھنڈر کی ایک دیوڑی اور ایک کوٹری ہی باقی رہ گئی تھی۔ مجھے صبح کے وقت ہلکی ورزش کرنے کی عادت تھی۔ دریا کنارے والے مندر کے پاس ہی ایک اکھاڑا تھا جہاں پہلوانی کے شوقین نوجوان کسرت کیا کرتے تھے۔ میں بھی اکھاڑے کے باہر تھوڑی بہت ورزش کر لیتا تھا۔ ایک روز صبح کی سیر اور ورزش سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر اکبری دروازے جانے کے لیے مندر کے قریب سے گزرا تو ساڑی والی لڑکی نے جو مندر کے باہر کھڑی تھی مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں سمجھا کہ وہ میرے پیچھے کھڑے کسی اپنے واقف کار کو بلا رہی ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں لڑکی چل کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرچہ سا تھا۔ کہنے لگی، بابو کیا تم انگریزی پڑھ لیتے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اتنی حسین عورت اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گورا رنگ تھا، سیاہ گھٹاؤ ایسے بال تھے جس کا اس نے جوڑا کر رکھا تھا۔ جوڑے میں موتیے کے پھول سجے ہوئے تھے۔
بڑی بڑی شربتی آنکھیں تھی، آواز ایسی تھی جیسے دور گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس کے حسن و جمال نے مجھ پر ایک طلسم طاری کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں میں انگریزی پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی عمر 18-19 سال کے درمیان ہوگی۔ اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا پرچہ میری طرف بڑھایا اور کہا، یہ ذرا پڑھنا، اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کاغذ کو غور سے دیکھا۔ انگریزی زبان میں کاغذ پر ایک عورت کا نام شیاما دیوی اور نیچے اس کے گھر کا پتہ لکھا تھا۔ یہ منگلا قصبے کا پتہ تھا جو جہلم کے قریب واقع ہے۔ میں نے پتہ پڑھ کر لڑکی کو سنا دیا۔ لڑکی نے کاغذ میرے ہاتھ سے لیا، میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، تمہارا شکریہ بابو، میرا نام رام پیاری ہے، میں بنارس سے لاہور میں مندروں کے یاترا کرنے آئی ہوں۔ منگلا میں میری ایک سہیلی رہتی ہے، یہ اس کے گھر کا پتہ ہے۔ میں انگریزی نہیں پڑھ سکتی، اس لیے تم کو تکلیف دی۔ میں نے کہا، اس میں تکلیف کی کون سی بات ہے؟ رام پیاری میری طرف تجسس آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کا بے حد حسن و جمال مجھے اپنے طلسم کے حصار میں لے رہا تھا۔ کہنے لگی، میں کبھی منگلا نہیں گئی، وہاں میں منگلا دیوی کے مندر کی یاترا بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری سہیلی نے کہا تھا کہ لاہور سے تمہیں منگلا جانے والی لاری مل جائے گی۔ یہ لاری کہاں سے جاتی ہے؟ رام پیاری کے حسن نے میرے خیالات کو منتشر کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لاہور میں کراؤن بس کا اڈا ہے، وہاں سے تمہیں جہلم جانے والی بس مل جائے گی، جہلم اتر جانا، وہاں سے منگلا کو لاریاں جاتی رہتی ہیں۔ رام پیاری نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا اور بولی، مجھے اکیلی بس میں سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات مجھے کہنے کا کوئی حق تو نہیں، لیکن اگر تم مجھے صرف جہلم شہر تک چھوڑاؤ تو تمہاری مہربانی ہوگی، آگے میں منگلا جانے والی بس میں خود ہی بیٹھ جاؤں گی۔ اس لڑکی کا حسن و جمال نے مجھ پر ایک جادو سا کر دیا تھا۔ میرے خیالات میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا، عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ لڑکی مجھ سے کبھی جدا نہ ہو۔ میرے فوراً حامی بھر لی اور کہا، اس میں مہربانی کی کیا بات ہے، میں بڑی خوشی سے تمہیں جہلم تک چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو چٹک کر ماتھے سے پیچھے کیا اور بولی، کیا اس وقت ہمیں جہلم جانے والی لاری مل جائے گی؟ میں نے کہا، اڈے سے لاریاں چلتی ہی رہتی ہیں، مجھے صرف اتنی اجازت دو کہ میں گھر جا کر کپڑے بدل لوں۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور مجھ پر اپنے حسن کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے بابو، تم کپڑے بدل کر یہاں آ جانا، میں اسی جگہ تمہیں ملوں گی۔ اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ذرا سا دبایا۔ میرے اندر جو تھوڑی بہت عقل باقی رہ گئی تھی وہ بھی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ میں لڑکی کو مندر میں چھوڑ کر راوی روڈ پر آ گیا، وہاں سے ایک ٹانگا لے کر اکبری منڈی اپنے گھر پہنچ گیا۔ آسما کی شادی اور والدین کی وفات کے بعد میں گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں۔ جلدی جلدی کپڑے بدلے، کچھ روپے اور کچھ نوٹ جیب میں ڈالے اور ٹانگے میں بیٹھ کر راوی روڈ کی طرف چل پڑا۔ یہ تھا اس کہانی کا چھٹا پارٹ۔ آگے کے واقعات میں ہم جان سکیں گے کہ کیا آسما واقعی ٹھیک ہو گئی یا اس کی مزید آزمائشیں باقی ہیں۔ یہ سب واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے تاکہ اس ناول دہشت زدہ کا آنے والا پارٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کہانی دہشت زدہ کے اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔